خدا باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ Today we are celebrating the birthday of our congregation. It is a historical day. On this day, a young lady by the name of Bridget, with the help of the 6 young ladies, offered herself to present for mission. It was 11th August 1937. She heard the voice from the crucifix on Good Friday, "I thirst." A young simple lady, Miss Bridget Squire, heart melt with pain and sorrow, and she responded. Spark came and her heart melted with pity, and she began the missionary work with the help of the young man, Monsignor Lemons. And she began the missionary work in Karachi, in slum area, among the poor people. She underwent pain and suffering and hard work for the conversion of sinners in slum area. Mother had a very strong missionary and Franciscan desire to work for Christ. In the city of Karachi, Mother Bridget, native of Saligaon, India, laid the spiritual cornerstone of the Franciscan missionaries with the help of Monsignor Lemons, a distinguished head Dutch Franciscan missionary, ecclesiastical superior of Sindh and Balochistan. From his humble beginning, the FMCK borne witness to the gospel, born with the gospel through the life of simplicity, service, and profound communion with the suffering Christ. آج ہم مقدسہ کلیئر کی بھی عید مناتے ہیں۔ مقدسہ کلیئر جو پوپ کلیئرس کی فاؤنڈرز ہیں، اور آج ایف ایم سی کے سسٹرز بھی اپنا 88 فاؤنڈیشنز منا رہے ہیں۔ مقدسہ کلیئر جو کو فاؤنڈرز آف فرانسسکنس ہیں، اور اس کی جو اسپرچویلٹی ہے اس پر ہم سب فرانسسکن بردرز اینڈ سسٹرز چلتے ہیں، اور ہمارا جو اسپرچویلٹی روحانیت کا جو مرکز ہے وہ ہے یسوع۔ اور مقدسہ کلیئر نے یسوع کو اپنی زندگی کا محور بنایا اور اپنے آپ کو غریب پیش کیا، اور غریبی میں وہ فرانسس سے بھی آگے نکل گئی۔ آئے ہم جو فرانسسکن کہلاتے ہیں اور ہم مقدسہ کلیئر اور مقدس فرانسس کی روحانیت پر چلتے ہیں، بہت دفعہ ہم اس پر چل نہیں پاتے ہیں، تو آئے ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آج کی ان پاک رسموں میں شامل ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں
کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کنواری سب فرشتوں مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کر۔ خدا کا باپ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کے حضور دعا مانگیں۔ اے کریم خدا، تو نے اپنی شفیق ہدایت سے مقدسہ کلارا کو غریب رہنے کا شوق دلایا، اس کی سفارش کی خاطر ہمیں بخش دے کہ غریبی کی روح سے مسیح کی پیروی کریں اور آسمانی وطن میں تجھے دیکھ نہ پائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں رہتا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت آئینہ کی کتاب سے۔ ایک دن جب مقدسہ کلارا نے مقدس روفینو کے کیتھیڈرل میں فرانسس کو انجیل کی تبلیغ کرتے سنا تو وہ یسوع کے پیار سے بھر گئی۔ اس نے اسی لمحے سوچ لیا کہ وہ بھی غریب اور حلیم فرانسس جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ فرانسس کی غریبانہ زندگی اپناتے ہوئے اس نے فرانسس کے پاس آ کر اپنے دل کی خواہش ظاہر کی اور اس نے نئی زندگی کے بارے میں فرانسس سے صلاح مشورہ کیا۔ فرانسس کو جب کلارا کی خواہشوں اور خوابوں کا پتہ چلا تو وہ اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا۔ مقدسہ مریم
ملکہ فرشتگان کے گرجا گھر میں فرانسس نے کلارا کے خوبصورت اور ریشمی لمبے بال کاٹنے کی رسم ادا کی۔ کلارا نے فرانسس جیسا بھورے رنگ کا کھردرا چوگا اور کمر میں رسی باندھتے ہوئے اپنا پاک اور پوتر دل یسوع کی نظر کر دیا۔ کلارا کی اس نئی زندگی کے ساتھ ہی فرانسس کے دوسرے طبقے نے جنم لیا، جسے فرانسس نے غریب خواتین کا نام دیا، جو بعد ازاں غریب کلارا کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ Responsorial Psalm, and your response will be, You are my inheritance, O Lord. Preserve me, God, I take refuge in you. I say to the Lord, you are my God. Oh Lord, it is you who are my portion and cup. It is you yourself who are my prize. You are my inheritance, oh Lord. I will bless the Lord who gives me counsel, who even at night directs my heart. I keep the Lord ever in my sight, since He is at my right hand, I shall stand firm. You are my inheritance, oh Lord. You will show me the path of life, the fullness of joy in your presence, at your right hand happiness forever. You are in my inheritance, oh Lord. Amen. ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 2 باب 5 سے 11 آیت۔ بس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا، کیونکہ اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم افضل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ Hallelujah.
खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। आए खुदावंद की अंजील। उसका 25वां बाब 31 से 40 आयात तक। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा और तमाम फरिश्ते उसके हमरा होंगे, तब वो अपने तख्ते जलाली पर बैठेगा और तमाम कौमें उसके हजूर जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जिस तरह चौपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। तब बादशाह उनसे जो उसके दाएं होंगे कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था और तुमने मेरी अयादत की, कैद में था और तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज उसके जवाब में कहेंगे, आए खुदाम, कब हमने तुझे भूखा देखा और खाने को दिया, और प्यासा देखा और पीने को दिया, और कब हमने तुझे परदेसी देखा और खातिरदारी की, ये नंगा देखा और पहनाया, ये कब हम तुझे बीमार या कैद में देकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, चूँकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे ही साथ किया। अंजील जलील के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाएं। तशरीफ रखें। वो तपती दोपहर थी जब सलीब से आवाज आई, मैं प्यासा हूं। ये आवाज जो सदियों से गूंज रही है, ये पुकार सिर्फ पानी की तलब की नहीं, बल्कि रूहों की प्यास बुझाने की है। और इसी पुकार को मदर ब्रिजिट बबीनिया स्क्वेरा ने सुना और उसका दिल छिद गया जब उसने 1937 के पाक जुमा के रोज गिरजाघर में गई और वहां पर उसने मसीह की आवाज को सुना कि मैं प्यासा हूं। इस दर्द की कराहत ने, इस पुकार ने, मसीह की इस पुकार ने उसकी जिंदगी को यकसर बदल दिया। उसने खुदा के फजल, रहम और मोहब्बत को महसूस किया और उसने फैसला किया कि माशरे के रद्द किए हुए गरीब, नादार और मफलूज लोगों में वो मसीह मसलूब को देखेगी। जैसे मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी और मुकद्दसा क्लारा ने कोड़ियों के जख्मों में मसीह के जख्मों को देखना और छूना शुरू कर दिया, इसी तरह मदर ब्रिजिट बबियाना स्क्वेरा ने समाज के रद्द किए हुए लोगों की तकलीफ़ों, उनके ज़ख्मों में मसीह मसलूब को तलाश करना शुरू किया और मसीह की बादशाहत को इस दुनिया में तामीर व तश्कील करने में अपना किरदार अदा करने लगी। इसी वजह से मदर ने मुकद्दसा क्लारा की ईद का दिन चुना कि वो इस दिन मुकद्दसा क्लारा की ईद के दिन के मौका पर फ्रांसिस्कन रूहानियत को अपनाते हुए उसके मुताबिक
مسیح بادشاہ کو وسعت دینے کے لیے ایک جماعت کی بنیاد ڈالے گی جس کا نام فرانسسکن مشنریز آف کرائسٹ دا کنگ ہے، تاکہ اس کی بادشاہ جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ سکے۔ اس لیے 1937 میں 11 اگست میں مدر بریجٹ نے کراچی اور گوا میں اس جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس کی بنیاد 11 اگست کو کیوں؟ تاکہ مقدسہ کلارا کی روحانیت، اس کے طرز زندگی کو اپنایا جا سکے۔ مقدسہ کلارا میں ایسی کیا خوبی یا خاصیت تھی کہ اس کی روحانیت کو اپنایا جائے؟ اور اس کے بارے میں کیا کہوں کہ قلب ساکت ہے، کوئی شد و مد نہیں۔ قلب ساکت ہے، کوئی شد و مد نہیں، فضائل کی تو کوئی حد نہیں۔ کیسے بیان کروں کلارا کی سرفرازی، کیسے بیان کروں کلارا کی سرفرازی، میرے الفاظ کا اتنا قد نہیں۔ سو مقدسہ کلارا کے فضائل، اس کی روحانیت سے مدر بریجٹ بخوبی طور پر آگاہ تھی۔ یہ کلارا جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، یہ 16 برس کی تھی کہ جب اس نے پہلی بار سینٹ رفینو میں اس نے مقدس فرانسس آف اسیسی کی منادی کو سنا، جو مسیح کی غربت کا ذکر کر رہا تھا، جو بتا رہا تھا کہ کیسے خدا الہی ذات جو ہے انسان بنا، انسانوں کا روپ دھارا، چرنی میں پیدا ہوا، ہماری خاطر غریب بن گیا، غربت کو اپنا لیا اور غریبوں سے محبت ظاہر کی۔ اس نے الہی ذات کو چھوڑ کر انسانوں کی محبت میں غریب بنا۔ کلارا جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس نے مسیح کی محبت کو فرانسس کی آواز میں سنا اور قبول کیا۔ اس نے سب کچھ چھوڑنے کا عہد کر لیا کہ اب وہ اپنے والدین، گھر بار کو سب کچھ چھوڑے گی، حتیٰ کہ اس کا تو رشتہ آ چکا تھا امیر گھرانے سے، نوابوں کے خاندان سے، لیکن اس نے اس کو رد کیا اور اس نے کہا کہ اب وہ اپنی زندگی مسیح مصلوب کو، مسیح غریب کو اپنی زندگی دے دے گی۔ اس لیے وہ مسیح کے پیچھے چل پڑی اور بینیڈکٹن کانوینٹ میں جا کر فرانسس کے ہاتھوں سے اپنی خوبصورتی، اپنی جاہو جلال کو خیر بات کہہ دیا، اپنے خوبصورت بال کٹوا کر۔ اور مجھے اس جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا کہ جب میں زیارت کے لیے گیا تو وہاں پر وہ مقام جہاں پر کلارا نے اپنے جس دروازے سے نکلی، وہ موت کا دروازہ کہ جہاں سے جنازے نکلتے تھے شہر میں سے، اس دروازے سے وہ باہر آئی اور وہاں سے وہ اس کانوینٹ میں پہنچی۔ اور اس کانوینٹ میں رات کے اندھیرے میں ایک نوجوان لڑکی کا، وہ بھی 16 برس کی لڑکی کا نکلنا، یقیناً یہ ایک بڑی دلیری کی بات ہے۔ اور اس نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ مسیح کی محبوبہ ہے، وہ دنیا کی دلہن یا کسی شخص کی دلہن نہیں بنے گی بلکہ مسیح کی دلہن بنے گی۔ کلارا انتہائی خوبصورت، نہ صرف جسمانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، بلکہ روحانی اعتبار سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ سادہ دل تھی، یہ سلیقہ مند تھی، یہ غریبوں سے پیار کرنے والی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فرانسس کو بھی دنیا میں پہچان دینے کے لیے، فرانسس کو فرانسس بننے کے لیے، اسیسی کا فرانسس بننے کے لیے، مقدس فرانسس بننے کے لیے اگر کلارا نہ ہوتی تو فرانسس بھی نہ ہوتا۔ کلارا ہی تھی کہ جو اس کی دکان میں آئی، اور اس کی دکان میں جب وہ کپڑا خرید رہی تھی وہیں پر ایک غریب آ گیا، مانگنے والا بیکاری، تو فرانسس نے تو بھگا دیا تھا بیکاری کو، لیکن کلارا نے کیا کیا کہ اپنے پیسے کچھ نکالے، غریب کو دیے، اور اس کو بعد میں ہوش آئی یہ کیا ہوا، اچھا۔ پھر کلارا کو انسپائر کرنے کے لیے یہ غریب کے پیچھے، بیکاری کے پیچھے بھاگا اور پھر جا کر اس کی مدد کی۔
پھر بعد ازاں اس نے دیکھا کہ کلارا جو اپنے گھر سے اوپر سے، کیونکہ پہاڑ پر ان کا گھر ہے، آہستہ آہستہ نیچے اترتی ہے اور اس درمیانوں کے پاس جہاں پر نیچے کوڑی بستے ہیں وہاں پر جا کر یہ گھر سے روٹی لیتی ہے، اناج لیتی ہے اور کوڑیوں میں جا کر تقسیم کرتی ہے۔ فرانسس نے دیکھا جو کوڑیوں سے نفرت کرتا تھا، جو ان کے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، انہیں ملنا تو دور کی بات دیکھنا بھی کراہیت محسوس کرتا تھا، اس نے کلارا کی وجہ سے اپنی زندگی کو، یا کلارا کی وجہ سے مسیح مصلوب کو پہچانا، اور پھر لکھتا ہے فرانسس کہ جو کڑواہٹ تھی میرے لیے مٹھاس بن گئی۔ The bitterness became sweetness۔ سو فرانسس کی زندگی کی تبدیلی کی ایک وجہ جو ہے وہ کلارا ہی ہے۔ سو کلارا کوڑیوں کی خدمت کرتی تھی، انہیں کھانا دیتی تھی۔ کلارا کلیسیا کی تابعدار بیٹی تھی، یہ باقاعدگی سے گرجا گھر میں جانا اور اپنے تمام عبادتی فرائض انجام دیا کرتی تھی، یہ ایمان میں مضبوط تھی، یوخرسٹ پر گہرا ایمان تھا اس کا، اس لیے تو اس کی زندگی میں معجزہ ہوا کہ جب سراسینس، جب مسلمانوں نے کانوینٹ پر حملہ کیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یوخرسٹ کو، مونسٹرس کو لیا اور سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہت سارے گاؤں کے لوگ بھی کانوینٹ میں آئے تھے پروٹیکشن کے لیے، بچنے کے لیے، لیکن جیسے یوخرسٹ کو دیکھا وہ لوگ سارے بھاگ گئے، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ خدا کا بدن ہمیں بچائے گا۔ یہ اپنی زندگی میں چیلنجز بھی اس کی زندگی میں بے شمار رہے، خاص طور پر خاندان کی طرف سے، اس کے چچا کی طرف سے، رشتہ داروں بھائیوں کی طرف سے، کہ وہ بار بار اس کو واپس لانا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنے ایمان میں مستند رہی، وہ ڈٹرمن رہی۔ اس لیے مدر بریجٹ نے اس کردار کو چنا، اس مقدسہ کو چنا کہ اس کی روحانیت، مقدسہ کلارا کی روحانیت اور مقدس فرانسس کی روحانیت کے مطابق میں فرانسسکن راہبات کا آغاز کروں گی، فرانسسکن سسٹرز کا آغاز کروں گی، فرانسسکن مشنریز آف کرائسٹ دا کنگ۔ اور اس کی بنیاد 11 اگست کو جب رکھی گئی تو اس کی روحانی سرپرستی رائٹ ریورنڈ مونسونیو سلیشیس لیمنس نے کی، جو ڈچ تھے، جو مشنری آئے تھے، اور یہ بر صغیر میں خاص طور پر کراچی، سندھ اور بلوچستان میں انہیں روحانی ذمہ داری دی گئی تھی کہ انہوں نے پورے اس کی گلہ بانی کرنی ہے روحانی رہنما ہوتے ہوئے کیتھولک چرچ کی۔ آج جب تمام آپ ایف ایم سی کے سسٹرز اس فاؤنڈیشن ڈے کو منانے کے لیے جمع ہیں تو یقیناً آج آپ کا لیے جو منشور ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یقیناً آپ کا منشور جو مدر بریجٹ نے بنایا، جو سسٹرز نے طے کیا ان کے ساتھ مل کر، وہ یقیناً مقدسہ کلارا کے ٹیسٹامنٹ کی ریفلیکشن ہے، اس کا عکس ہے۔ مقدسہ کلارا جب ایگنس آف پراگ کو، جو ایک نوبل وومن تھی، اس کو جب خط لکھتی ہے تو کہتی ہے آئینے میں اپنا خوبصورتی کو دیکھنا۔ 4 دفعہ وہ آئینے کا ذکر، ایگنس آف پراگ ہو یا مکمل 4 لیٹر تھے اس کے، لیکن وہ بار بار آئینے کا ذکر کرتی ہے، مرر کا ذکر کرتی ہے، چہرے کو دیکھنے کا ذکر کرتی ہے کہ دیکھو اپنے چہرے کو دیکھو، اپنی خوبصورتی کو دیکھو۔ کون سی خوبصورتی؟ آئینے سے مراد کیا؟ آئینے سے مراد یہ ظاہراً آئینہ نہیں، بلکہ روحانی آئینہ، کلام کا آئینہ، کہ جس میں پڑھنے سے ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں۔ سو مقدسہ کلارا آئینے کا ذکر کرتی ہے، اور یہ اپنے ٹیسٹمنٹ میں بیان کرتی ہے، جس کی بیس پر مدر بریجٹ بیبیانا سکویرا نے اپنا منشور جماعت کا لکھا۔ مقدسہ کلارا کیا لکھتی ہیں؟ Let the love you have in your hearts be shown outwardly in your deeds. Let the love you have in your hearts be shown outwardly in your deeds. بھائی جو آپ کے دل میں مسیح کی محبت ہے نا، جو خدا سے آپ کو محبت ملی ہے، اس کو آپ نے اپنے اعمال سے ظاہر کرنا ہے۔
جیسا کہ آج کی انجیل مقدس میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ عزیز بہن اور بھائیوں، آج کی جو پہلی تلاوت کا بھی ہم نے بات چیت میں ذکر کر دیا، اور دوسرا محبت کا بھی ہے، خدا کی محبت جو آج کی دوسری تلاوت ہے۔ بس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا، حلیم اور فروتن ہونا، یہ مزاج۔ آج کی انجیل مقدس میں بیان کیا گیا ہے، آج کی انجیل مقدس میں یہ نہیں بیان کیا گیا خداوند یسوع المسیح نے کہ اگر تم میرے دائنے ہاتھ آنا چاہتے ہو تو بھئی آپ کو سسٹر بننے کی ضرورت ہے، آپ کو فادر بننے کی ضرورت ہے، آپ کو بشپ، آپ کو سپیریئر، آپ کو فلاں بننے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں، سمپل باتیں خداوند یسوع المسیح نے کی ہیں۔ جو میرے دائنے ہاتھ آنا چاہتا ہے، جیسے آپ کبھی بیمار ہو جائیں نا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کو کہتا ہے بھئی اچھا بھئی میں 2 دن کی دوائی دے رہی ہوں، صبح دوپہر شام آپ نے کھانی ہے، صبح دوپہر شام کھاؤ، 2 دن کے بعد آ جانا پھر چیک کر لیں۔ خداوند یسوع المسیح بھی ایسے ہی 6 باتیں کہہ رہا ہے، زیادہ باتیں نہیں۔ جب میں بھوکا تھا تم نے کھانے کو دیا، پیاسا تھا پینے کو دیا، ننگا تھا پہنایا، قید میں تھا خبر گیری کی، جب بیمار تھا تم نے میری عیادت کی۔ تو یہ آسان کام ہے بظاہراً، لیکن پریکٹیکلی بڑے مشکل ہیں۔ لیکن انہی کی بنیاد پر، انہی کی بیس پر اور مقدسہ کلارا کی ٹیسٹمنٹ کی بیس پر مدر بریجٹ نے FMCK کا منشور لکھا ہے، آپ سبسسٹنس کا منشور لکھا ہے، اور اس میں پہلی بات کیا لکھی ہے کہ سروس ٹو دا مارجنلائزڈ، جو معاشرے کے رد کیے ہوئے ہیں، جو دھتکارے گئے ہیں، ان سے کیا کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، ان کی حکم نہیں چلانا، خدمت کون کرتا ہے؟ خدمت غلام کرتا ہے، حکمراں بن کر نہیں، غلام بن کر۔ خدمت کا کام غلام کا ہے۔ تو ہم سب جو فرانسکن رہبانہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں کہ ایز غلام ہوتے ہوئے، خدمت گزار ہوتے ہوئے اپنی خدمت کو دیکھنا ہے، آرڈر نہیں چلانے۔ اس کو بھی ڈانٹا، اس کو بھی ڈانٹا، فلاں کو بھی ڈانٹا، یہ سنتے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، نا۔ منشور میں یہ ہے کہ مارجنائز جو ہیں، جو رد کیے ہوئے ہیں، ان کو پیار کرنا ہے۔ FMCK sisters dedicate themselves caring for those on the fringes of society, especially children and adults with physical and mental disabilities. دوسرا منشور میں بات کیا ہے؟ پروٹیکشن آف لائف۔ چاہے کوئی بچہ ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی جیسا بھی ہو، اس لائف کی قدر کرنی ہے، اسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اسے مرنے کے لیے چھوڑ نہیں دینا۔ یہ آپ کے منشور میں شامل ہے جو مدر بریجٹ نے یا سسٹرز نے مل کر اس منشور کو لکھا ہے۔ FMCK sisters embrace a charism of life, emphasizing the sanctity of all human life and actively working to protect it. اس کے تقدس کو، زندگی کے تقدس کو پہچانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ آپ کی زندگی سے عکس واضح نظر آتا ہے، آپ کی خدمت سے نظر آتا ہے کہ جب ہم دارسکوم چلے جائیں، لیمنز ہوم چلے، ڈگ آؤٹ چلے جائیں یا لیمنز ہوم چلے جائیں، آپ کے ہاؤسز سے یہ آپ کا منشور واضح نظر آتا ہے، آپ کی خدمت سے، جیسے آپ لگن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنی خدمت ادا کرتے ہیں۔ اور اس لیے آپ کو میں آج کے دن مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگلا نقطہ جو منشور میں ہے وہ ہے فرانسکن اسپرٹ، کہ جو فرانسکن اسپرٹ ہے، جو ویلیوز آف لو ہے، جو کمپیشن ہے، جو سمپلسٹی ہے، سادگی ہے، جو کائنات سے پیار ہے، وہ آپ کی زندگی سے ظاہر ہے۔ جو کائنات کی ہر چیز، نیچر کی ہر چیز سے پیار ہے۔ اور آج اس سال ہم 800 سالہ سیلیبریشن بھی مناتے ہیں کینٹیکل آف کریچرز کا، کہ مقدس فرانسس نے 800 سال پہلے کینٹیکل آف کریچرز لکھا،
کائنات کا نغمہ لکھا جس میں اس نے ہر چیز کی تعریف کی، سورج کی، ستاروں کی، آبشاروں کی، پہاڑوں کی، دریاؤں، جھیلوں، پرندوں، جانوروں، آبی حیات اور حشرات کی اور انسانوں، ہر چیز کی اس نے تعریف کی، خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ اور یہ فرانسسکن روحانیت جو ہے وہ آپ کے منشور کا حصہ ہے۔ لو اینڈ کائنڈنس اگلا نقطہ ہے کہ آپ کی زندگی سے یہ ظاہر ہو۔ FMC کے charism is expressed through love manifest in acts of kindness, compassion and willingness to be available and approachable to those in need۔ تو یہ نہیں بھائی میں بیزی ہوں، میں مصروف ہوں۔ عموماً فادرز جو ہوتے ہیں وہ ان کے بعد چلے جائیں، کوئی لوگ کبھی کوئی بیمار چلے جائیں، وہ میں بتائیں ماسٹر جی بتائیں میں بیزی ہوں، میں مصروف ہوں، میں میٹنگ میں ہوں، تو شاید کہیں نہ کہیں ان کے منشور کا حصہ نہ ہو، لیکن آپ کے منشور کا حصہ ہے کہ اویلیبل ہونا ہے، اپروچیبل ہونا ہے، یعنی کہ رسائی آپ تک نہیں ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے جو آپ کی زندگی سے نظر بھی آتا ہے کہ آپ اپنے منشور پر قائم اور دائم ہے۔ اور آخری نقطہ آن گوئنگ کنورژن کا، آن گوئنگ کنورژن جو ہے یہ چلتی رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ پوسٹلینس ہیں ان کی کنورژن دیکھتے رہیں، ان کی زندگی میں تبدیلی دیکھتے رہیں، نہ ٹل دیٹ اپنی لائف کو بدلتے رہنا ہے، ہر روز اپنا تجزیہ کرنا ہے، آئینہ دیکھتے رہنا ہے، چیک کرتے رہنا ہے کہ میری زندگی میں کیا بدلاؤ، میرے رویے میں کیا بدلاؤ، میرے رویے سے لوگ کیا مجھے سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ سوال کرتے ہیں شاگردوں سے، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ نہ سوچے بھئی یہ صرف پوسلینس کی ہم تبدیلی دیکھتے رہیں، نووسس کی دیکھتے رہیں، جونیئرز کی تبدیلی دیکھتے رہیں، نہ یا جو نئی سسٹرز بنی ہیں ان کی تبدیلی، نہ جو سینئرز ہیں وہ بھی اپنا تجزیہ کریں، منشور کو چیک کریں، چاہے وہ جو بیچارے چل بھی نہیں سکتے لیکن تجزیہ کرنا ہر روز۔ آن گوئنگ کنورژن، اس پر مدر برجٹ زور دیتی ہے کہ اپنی زندگی کو بدلتے رہنا ہے۔ اور خداوند سے دعا ہے کہ خدا آپ سب کو اس منشور کے مطابق ہمیشہ چلنے کی ہمت دے، طاقت دے، روحانی رہنمائی عطا کرے، تاکہ آپ یوں ہی اس منشور کے مطابق چلتے رہیں اور فرانسسکن روحانیت میں اور زیادہ بڑھتے رہیں۔ اور آپ سب کو آخر میں آج کا فاؤنڈیشن ڈے آپ سب کو بھرپور تالیوں میں مبارک ہو۔ اتنے سالوں میں تالیاں آپ کی اتنی نہیں بجی بھائی، زوردار تالی بجنی چاہیے۔ جیسے جیسے میرا ہاتھ اوپر جائے گا آپ کی تالیاں آپ کی لیے ہیں۔ یہ بیسکلی یہ اپریسیشن یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اتنے سالوں سے 1937 سے لے کر 2025 تک پہنچ چکے ہیں۔ 100 ایئرس ہونے والے ہیں فاؤنڈیشن کو، نزدیک ہی ہیں تو بہت سارے امید کرتے ہیں سب منائیں گے، صحیح ہے۔ سسٹر رجینا ہو گئے، سسٹر جتنے بزرگ ہیں، سسٹر سب بزرگ دعا کرتی ہیں یہ سب 100 ایئرس منائیں جماعت کی فاؤنڈیشن ڈے۔ گاڈ بلیس یو۔ آئے ہم اپنی مناجات اور دعائیں خدا کے حضور پیش کریں۔ آج ہم خاص دعا کرتے ہیں FMC کے سسٹرس کے لیے کہ وہ مدر برجٹ اور مقدسہ کلیرا کی روحانیت پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتے ہوئے انسانوں کی خدمت کے لیے اور انسانیت کے لیے پیش کرتے رہیں۔ اس غرض کے لیے ہم سب مل کر دعا کریں۔ We pray for our father and mother Bridget who took so much pain and worked hard to bring up the congregation in India, Pakistan, Sharjah and Italy. God may bless us with plenty of occasions that it may spread far wide and God may know everywhere. Let us pray to the Lord. We pray for the soul of Mother Bridget and Monsignor Lemons, for all those sisters who went to the Lord God. May grant eternal rest and reward them. All they did good things on this earth.
Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. God may bless the good work we are doing in homes, dispensaries, school, also mission work. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the good and fervent vocation for our congregation, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Pray on this day, God may bless each sister, those who are working in school, hospital, homes, also who are old sisters. They are a blessing for us. Old is gold. Keeping the community together, God may bless them with good health. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. آئے ہم یہ تمام مناجات اور بہت ساری جو ہمارے دلوں میں ہیں اس گیت کے ساتھ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ خدا سے مانگو ملے گا، اس کا وعدہ ہے وہ دے گا، اس کے وعدے پہ اعتبار کرو، خدا سے پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو، خدا سے پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو۔ اے خدا ہماری پناہ اور طاقت کے سرچشمے، تمام شفقت کے سرچشمے، جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہیں تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان کا اثر ہم تک پہنچے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے۔ Amen.
عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا کا انتباہ کے حضور میں مقبول ہو۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کے حضور دعا مانگیں۔ اے مہربان اور شفیق خدا تو نے اپنے کرم سے ہمیں یہ اچھی چیزیں بخشی ہیں تاکہ ہم انہیں تیری نظر کر سکیں۔ تو اپنی قدرت سے انہیں ہماری نجات کا پرمانی اور مؤثر ذریعہ بنا دے۔ بس ہم سے راضی ہو کر اپنی کلیسا کے یہ ہدیے قبول فرما، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم دھیان لگاتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقع واجب اور نہایت مناسب ہے۔ قدوس باپ کا ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ لازم ہے کہ ہم ان مقدسوں کی عزت کریں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کی خاطر اپنے آپ کو مسیح خداوند کے لیے وقف کیا تھا۔ انہی میں ہم تیری اس حیران کن پروردگاری کی تعظیم کرتے ہیں جو انسانی ذات کو ابتدائی پاکیزگی کی طرف واپس بلاتی اور آئندہ جہان کی نعمتوں کی قدر کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس لیے ہم تمام فرشتوں اور مقدسوں کے ساتھ لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک اور ہر ایک پاک چیز تجھ سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے ان بچوں کی دعائیں قبول فرما۔ پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مہکا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سارے لوگوں کی گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہمارے روحانی باپ لیو، ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی، اس سے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں پہ بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں۔ قابل ذکر مدر برجٹ بیبینا اسکویرا،
اور ان تمام سسٹرز کو جو اس سرزمین میں تیری خدمت کرتے رہے، تیری بادشاہت کی تعمیر کرتے رہے، جنہیں تو نے اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، اسی طرح جی اٹھنے میں اس کے ساتھ رہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کا ہماری مریم، مقدس یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، تمام مبارک رسولوں اور مقدسوں، مقدسہ کلارا اور فرسیسی جس کی ہم آج عید مناتے ہیں، اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد اور ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شیان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آئے ہم اپنے نجات دہندہ سے ہدایت پا کر وہی دعا کرتے ہیں جو اس نے ہمیں سکھائی ہے۔ آئے ہم سب دعا میں ہاتھ اٹھائیں اور ہم سب مل کر گائیں گے۔ اے میرے پیارے خدا، تجھ سے مانگوں یہ دعا، اے میرے پیارے خدا، تجھ سے مانگوں یہ دعا، اے میرے پیارے خدا، اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، اے ہمارے باپ، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو وہ ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، دن ہمیں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ آئے ہم دنیا کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اور اپنے جماعتوں کی سلامتی کے لیے مل کر دعا کریں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اور اسے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہیں، آمین۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کو سلامتی کا نشان پیش کریں۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ۔ اے خدا کے بڑے، یہ ہے خدا کا برا جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خدا، میں اس لائق نہیں تو میرے ہاتھ صرف کہہ ہی دے تو میرے شفاعت، مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔
آئے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے کریم خدا، تو نے اپنی شفقت اور ہدایت سے مقدسہ کلارا کو غریب رہنے کا شوق دلایا۔ اس کی سفارش کی خاطر ہمیں بخش دے کہ غریبی کی روح سے مسیح کی پیروی کریں اور آسمانی وطن میں تجھے دیکھنے پائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ اس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ Reverend Father Victor Sovera, Father Parveez, my dear brothers, all my sisters and distinguished guests. Thank you very much for your presence over here. It is a great joy for us that you have spared yours some time and joined with us. I would like to thank the different teamwork or collective celebration, our sisters who have took the responsibility and they have done well. First of all, Sister Catherine, I know you were sick, but still you have took trouble to prepare the booklet. And Sister Rosie also has designed the foundation day, this pamphlets. Sister Fazilat, our teamwork of novitiate, they have with your tableau and the choirs, and the brothers with, I think, the short notice. Today only we called you, but you have given us the positive response. So thank you very much, Father, for bringing them and joining with us. So my teachers also are here. Actually, I told them today is the Sisters' Day, so tomorrow we celebrate the school with the staff, because today is the foundation stone of the school also, Christ the King School, and the same time at the congregation. So the foundation day plays a very vital role in the life of the congregation. It is a reminder us to recall our own calling, our vocation, the day we felt to come and dedicate ourselves for the service of Jesus Christ. And today again it is an invitation to recall your calling, the vision, the mission we have for our congregation. And wherever we are giving our services, we are giving well. So thank you very much for your cooperation and for your hard work which you are doing in your community. I know as we are declining with the numbers, it is the few sisters are carrying many responsibilities. It is difficult for us. So we'll ask God to send us many vocation, and wherever you are, please try for to arrange program for the vocation, that we may get many vocation to carry on the legacy which our sisters have left, our founders have left to us. I would like to thank Sister Mariam, though she was not feeling well, but she has prepared the altar upstairs and took the responsibility of some of the cooking also. Sister Mariam, thank you very much. God bless you. And also I will remember Sister Catherine's team from Dar es Salaam. Nabil has done a great job in preparing these badges, and also the Mr. Sajid also has helped us to print to type the hymns for the booklet. So anyhow, I thank each one of you
and take the opportunity to thank you for your great participation, and I pray for you that we may continue to reflect on our calling, and day by day renew our vocation, our spirit of the community. So wish you all the best. Congratulations to each one of you for the day of foundation. God bless you. Thank you. So dear sisters, on the behalf of my Custos Father Azim Lawrence, who was not able to come because due to his health. So this is a big milestone of 88 years which you have did it, and many more to come. And we congratulations on this very day and on the foundation day which you are celebrating as a community, as a congregation being together. And we brothers, we Franciscan, assure you our support and love and care. So wish you very happy feast of St. Clare and the foundation day. Thank you very much. खुदावंद आपके साथ हो, खुदा का آپ کو برکت دے، اپنے چہرے کا نور آپ پر چمکائے، اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے، آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو برکت دے۔ خدا باپ اور بیٹے اور اس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ ہماری بات اختتام کو پہنچی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ تو ابھی کیک کاٹنے کی رسم ادا کی جائے گی۔ All the sisters, senior sisters, I would like you to come in front. Sister Regina, Sister Marcolata, Sister. Now we will have cake cuttings. First we will sing a national anthem of the congregation. Sisters, you also can come, novices. Other sisters also come because I wanted them to be forefront, our senior sisters, but the others are Rashtabad community. Thank you very much from all the way you have come from Rashtabad. Sister Nusrat.